اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد 72 فرقوں میں، ملتوں میں، ایک روایت میں فرقے کا لفظ بھی ہے، بھٹے تھے، اور میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں، ملتوں میں بھٹے گی، ایک روایت میں فرقہ بھی ہے۔ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر صرف ایک، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جماعت کون سی ہوگی؟ قال ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، یعنی سنت، اہل السنہ، واصحابی، اور جس پر میرے صحابہ کی جماعت ہے، اہل السنہ والجماعہ۔ رواہ الترمذی، حوالے میں نے دے دیے۔ لہذا بنی اسرائیل 72 اور یہ امت 73 فرقوں میں بھٹے گی۔ تو کون جنت میں جائے گا؟ ما انا علیہ واصحابی، اس کی تشریح سن لو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل بہت ساری جماعتیں ہیں، تو ہم کہاں جائیں، کس کی بات مانیں، کون حق پر ہے، اور کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے، اور وہ 73 فرقے کون سے ہیں؟ سوال جواب، پہلے تو ایک خوشخبری سنو، جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ کوئی سبز پگڑی باندھے یا پیلی یا نیلی یا کالی یا سفید، سب مسلمان ہیں۔ جو عالم کہیں میں مسلمان ہوں اور میری 2 صف ہیں، باقی سارے کافر ہے، تو سب سے بڑا کافر وہی مولوی ہے جو امت کو توڑتا ہے۔ جو قرآن کو حق مانے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، حدیث کو مانے قرآن کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں تحریف ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کو مانتے حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اور ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ یہ جو مختلف جماعتیں ہیں یہ سب مسلمان ہیں، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے جماعت اسلامی ہے، چاہے الہدیٰ والے بزرگ ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، چاہے ذاکر نائک صاحب ہیں، یہ سب قرآن حدیث، چاہے عاشق رسول ہیں، قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانتے ہیں نا، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے۔ تو وہ 72 فرقے کون سے ہیں؟ سوال جواب، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، گڑبڑ ہوا ہے، ان کے بہت سارے فرقے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تو مانتے حدیث کو نہیں مانتے ہیں، ان کے بھی 4 فرقے ہیں، اور ختم نبوت کو جو نہیں مانتے ہیں ان کے 8 فرقے ہیں، اور کچھ دفن ہو چکے ہیں اور کچھ آئیں گے۔ لیکن جتنے لوگ آئیں، جتنے لوگ جائیں، جتنے علماء جا چکے ہیں، جتنے آئیں گے، جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ خوش ہو جاؤ، یہ فرقے نہیں ہیں۔ فرقہ تب بنتا ہے جب اصول میں اختلاف ہو، قرآن، حدیث، ختم نبوت، اجماع، ضروریات دین، ادھر سے فرقہ بنتا ہے۔ ہاتھ اوپر باندھیں گے یا نیچے، فوق السرہ و تحت السرہ و کل ذلک واسع، اختلاف یا مسائل کا ہے، خون سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، رفع دین کریں یا نہ کریں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کہیں یا نہ کہیں، یہ انتظامی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ فروعی اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے، اور یہ برا نہیں ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں مجموعۃ الفتاوی جلد نمبر 23 اور جلد نمبر 16 میں بھی ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے، دونوں طرف دلائل اور ریفرنسز موجود ہے، لڑائی جھگڑے مت کرو، اور ہم کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، فیس بک بھرا ہوا ہے، واٹس ایپ بھرا ہوا ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے۔ اختلاف یا مسائل کا ہے، فروعی، برا نہیں ہے، یا انتظامی ہے۔ جماعت اسلامی کے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، الہدیٰ والے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، سارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان میں غلطی ہوگی ہم بتائیں گے، ہم میں بھی غلطیاں ہیں۔ تو
نمبر 2 انتظامی اختلاف، اور نمبر 3 پیٹ کا اختلاف ہے۔ یہ برا ہے پیٹ کا اختلاف، لیکن کفر و شرک کا اختلاف نہیں ہے۔ نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کان کے زان کے پیسے، تیجا 40واں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جمعراتاں، 40واں، برسی، یہ 13 ٹیکسز ہے ہم مولویوں کے غریب عوام کے جیب پر جو نہ سمجھ ہے۔ یہ نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ کاروبار ہے۔ لیکن یہ کفر و شرک کا اختلاف نہیں ہے کہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، برا ہے۔ تو پریشانی ختم کرو، خوش رہو۔ آج کل یہ فتنہ ہے کہ ایک نیا آدمی اٹھتا ہے، 1200 سال جس بات پر اتفاق تھا اس کے خلاف بات کرتا ہے اور سب کو کافر قرار دیتا ہے، اور دین تو ایک ہے۔ تو یہ بہت سارے کہاں سے آ گئے؟ جی، میرے شاگرد عبداللہ مالکی مراکو آف اسپین میں ہیں، یہاں نماز پڑھاتے تھے۔ میرے شاگرد اصل مراکش مالکی تھے۔ میرے شاگرد مفتی رسلان شافعی یہاں نماز پڑھاتے تھے، امام شافعی کے تھے، رفع دین کرتے تھے، میرے ہاں پڑھاتے تھے نماز۔ وہ تو آپس میں استاد شاگرد تھے، محبت کرتے تھے۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، مکہ مدینہ والے حنبلی ہیں، فلسطین والے شافعی ہیں، مراکش والے امام مالک کے ہیں، ساؤتھ افریقہ والے، آدھا شام آدھا مصر، یہ بھی شافعی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاست ہے، بنگلہ دیش، برما، یہ سب حنفی ہیں۔ چاروں حق، چاروں ٹھیک، سب ٹھیک۔ آپس میں جو کہ استاد شاگرد، ہم کراچی میں پڑھتے تھے، 15,000 اسٹوڈنٹس تھے، طالب علم، تمام شافعی، مالکی، حنبلی سب پڑھتے تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ اختلاف برا نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم اور شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ، اور ابن القیم وہ فرماتے ہیں اہل حق کون ہیں؟ تو میں نے تو اس پر بات کر لی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اہل حق کی 4 نشانیاں ہیں جس پر کافر حملہ کرے۔ کس پر کیا؟ وہ کافروں پر حملہ کرے، کس نے کیا؟ وہ کافروں کے جیل میں ہوں، کون ہیں؟ وہ ان سے شہید ہوں، کون ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ 4 مثالیں کس پر فٹ ہوتی ہیں۔ ابن القیم نے فرمایا کافروں کے تیر کہاں گرتے ہیں، وہی اہل حق ہے۔ آپ سمجھ گئے اشارہ۔ یہاں پر لفظ ہے ما ان علیہ واصحابی، ایک روایت میں سنت کا لفظ بھی ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور جتنے مقاطع فکر میں نے آپ کو بتا دیے بیان میں، وہ سب اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ غلطی ہر انسان میں ہوتی ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ایک دن آنے والا ہے، کسی کے چہرے سفید ہوں گے، کسی کے چہرے کالے ہوں گے۔ جن کے چہرے کالے ہوں گے ہم اہل البدع، وہ بدعتی ہوں گے، تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھ لو۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ہم اہل سنت والجماعہ، جو اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ لفظ اہل سنت والجماعت حدیث میں موجود ہے، اس کے علاوہ جتنے نام ہم یوز کرتے ہیں وہ نہیں ہیں، فلانے اور فلانے اور فلانے، اور آپ سمجھ گئے۔ اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعہ، مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے، بہت سارے صحابہ سے، 6 صحابہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت، تو یہ رد ہو گیا اہل بدعت پر۔ اہل سنت جو حضور کی سنت پر چلے، بدعت جو بدعت پر چلے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، تو بدعت ہے کیا چیز؟ یہ بدعت حسنہ ہے، تو بدعت سیئہ کون سی ہے؟ 10 بدعات سیئہ بتاؤ وجہ کے ساتھ، 10 بدعات سیئہ بتاؤ وجہ کے ساتھ، بس اس ایک سوال کا جواب آ گیا، بدعت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تم میں بدعت ہے اور تم میں جو ہے، اور یہ فضول باتیں۔ 10 بدعات سیئہ بتاؤ وجہ کے ساتھ، بس بدعت کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا۔
فلانی جگہ پر ایک مسجد ہے، وہ عیدین کے لیے اذان دیتے ہیں، عیدین کے لیے اذان اور اقامت نہیں، انہوں نے شروع کر دی تو انہیں پھر جماعت بنا لی نا۔ یہ نئی جماعتیں بنتی ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کی مانیں، بہت لوگ ہیں، بہت جماعتیں ہیں۔ اس کا جواب تو ہو گیا، یار جو غلطی کرتا ہے اس کو بھی پکڑو نا۔ غلطی کون کرتا ہے؟ جماعت کو کون توڑتا ہے؟ انہوں نے عیدین کے لیے اذان شروع کر دی، جب انہوں نے عیدین کے لیے اذان اور اقامت شروع کر لی، تو نہیں ہے 1400 سال اس طرح نہیں ہوا ہے، انہوں نے شروع کر لی تو انہوں نے نئی جماعت بنا لی۔ تو جو بدعت شروع کرے گا نئی جماعت بنتی جائے گی۔ بدعت کو روک دو، سنت کو رواج دے دو، جماعتیں بند ہوگی۔ توحید میں نقصان آئے گا، لوگ شرک کی طرف جائیں گے تو نئے فرقے بنیں گے۔ سنت میں نقصان آئے گا، لوگ بدعت کی طرف جائیں گے تو نئی جماعتیں بنیں گی۔ میں نے ایک مثال دے دی، فلانی جگہ پر ایک مسجد ہے جنہوں نے عیدین کے لیے اذان اور اقامت شروع کر دی، تو نئی جماعت بن گئی۔ تو غلطی کس کی ہے؟ اتفاق ہونا چاہیے، سب کہتے ہیں۔ تو اتفاق کا دشمن کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے یا بدعت کرتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے اس کو نبی کی شفاعت نہیں ملتی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبات دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا، رواہ البخاری او کما قال۔ شرک ہوگا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی اور اس سے فرقے بنتے ہیں۔ بدعت ہوگا نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا اسے کوثر نہیں ملے گا۔ بخاری شریف۔ 10 بدعات سیئہ بتاؤ وجہ کے ساتھ، بدعت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تم میں بدعت ہے اور ہم میں بدعت ہے اور اس میں جو بدعت ہے، یہ بات نہیں چلے گی۔ حضور نے فلانی چیز سے منع تو نہیں کیا ہے نا جی، اور اچھا کام ہے جی، اور میں تو گالیاں نہیں دے رہا ہوں جی، مغرب کی 4 رکعتیں پڑھو، حضور نے منع بھی نہیں کیا ہے، اور 1 رکعت بڑھ جائے گی، بڑا اچھا کام ہے جی، اور گالیاں بھی نہیں ہیں۔ یہ تو دین میں اضافہ سے نئی جماعتیں بنتی ہیں، اور توحید میں نقصان سے شرک آتا ہے تو نئے فرقے بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ بہرحال تو اہل سنت وہی ہیں جو پاک نبی کی سنت پر چلتے ہیں اور بدعت سے دور بھاگتے ہیں، اور بدعت کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔